जनरल फैज साहब का जो है जो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका, मुझे कम से कम नहीं पता कि कोई ट्रायल वगैरह जो है कोई शुरू नहीं हुआ। तो उनको तो इंक्वायरी के लिए जो उसके लिए लिया गया हुआ है। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाए, यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुआ है। फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। फैज हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है। तंसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने मजीद आईनी तरमीम का इशारा दे दिया। कहा आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद रह गया, इसके लिए तैयारी करना होगी, इत्तफाक राय पैदा करना होगा। पीटीआई का इख्तलाफ था मिलिट्री कोर्ट्स ना बने, जस्टिस काजी फैज ईसा को तौसी ना मिले। हमने दोनों बातें मान ली। पीटीआई अरकान तरामीम पर आमादा हो गए थे। बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। पार्लिमानी कमेटी मेंबरान ने किसी जज के बारे में कोई मनफी बात नहीं की। काजी फैज ईसा के इख्तलाफी नोट के संगीन इल्जामात को भी कमेटी ने डिस्कस नहीं किया। फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, आईनी बेंच को आईनी मुकदमात किस तरह मुंतकिल हों। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। काजी फैज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ विंग्स के सरबराहान ने अदालती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस जुमे को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्रे से वापसी 1 नवंबर को होगी। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तैनाती अहसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। गैर आईनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती, उसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। आईनी तरमीम को वुकला मुस्तरद करते हैं। सेनेटर हामिद खान कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जैसे वोटिंग हुई वो सबके सामने है। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनकी तकर्रुरी के तरीक़ेकार से इख्तलाफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आइनी तरमीम गैर आइनी है। अदलिया पर कदगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। मैं ये क्लेम करता हूं कि मुत्तफिका अमेंडमेंट मंजूर हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। बैरिस्टर गौहर पब्लिक में कहा कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है, लेकिन फिर एक शख्स है, वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है, शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफिक थी। दावे से कहता हूँ 26वीं आईनी तरमीम मुत्तफिक का है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने कहा था कि हमारा इत्तफाक हो गया है, फिर शायद जेल में बैठे शख्स को पसंद नहीं आया और उसने इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आईनी तरमीम से हमने पार्लियामेंट और अवाम को मजीद मजबूत किया है। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में सिंध असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई न मिली, मुतालिका अदालत से रोबकार जारी ना हो सके। तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद
وکیل خالد یوسف ضامن اور مچلکو سمیت عدالت پہنچے. کہا اسٹاف نے بتایا جج شاہ رخ ارجمن، ہمایوں دلاور، رخشندہ شاہین اور راجہ جواد جنازے میں گئے ہیں. سیشن جج ویسٹ کے عملے نے بتایا FIA کیس کی رپکار جاری کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکو کے عوض رہائی کا حکم دیا تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بشرا بی بی کے مچلکے جمع ہو رہے ہیں، نہ ہی روپکار جاری کی جا رہی ہے. وکلا عدالت میں ہے لیکن جج موجود نہیں. قانون کی عملداری نہ ہو تو سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی. تاریخ سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. 26 سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، ریگولر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کی بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد کوئی اور مقدمہ بنا کے ان کو اریسٹ نہیں کیا. باہر آ جائیں گی. بشرا بی بی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ باہر آ جائیں گی. فیصل واڈا کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا 26 تاریخ سے بانی PTI کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ بانی باہر آئیں گے یا نہیں. جو آج PTI کے لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. ان لوگوں کا مفاد ہے کہ بانی PTI جیل میں رہیں. یہ لوگ ہی تھے اس حکومت کے ساتھ سیٹنگ کر لی اور پھر بانی سے ملاقات کی سیٹنگ ہی کرنا تھی. تو پھر میرا شکوہ یہ ہے کہ مجھے پارٹی سے کیوں نکالا. فواد چودھری نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں، عظمہ خان اور علیمہ خان بھی باہر آ جائیں. Students from Gaza now arrived Pakistan in their second home. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. Cities after cities have been demolished. خود کو تنہا نہ سمجھے، ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلبہ کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. کہا فلسطینی طلبہ مہمان نہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں. پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. فلسطینی طالبہ نے کہا پاکستان میں ہمارا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے. پاکستانی حکومت اور الخدمت کے بھی شکر گزار ہیں. انتظار پنجوتا کسی ایجنسی کے پاس نہیں. وزارت دفاع کے نمائندے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے. ایک وکیل 15 دن سے غائب ہے. پولیس کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں. آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے. منصور عثمان عوان نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا. عدالت کے اٹارنی جنرل کو وکلا علی بخاری اور فیصل چودھری سے مشاورت کی ہدایت. کہا وکلا سے تفصیلات لے کر پھر آپ اداروں سے بات کریں. شرح فیصل پر وکلا کا پولیس کے خلاف احتجاج 7 گھنٹے بعد ختم. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی درخواست پر وکلا نے احتجاج ختم کیا. شارع فیصل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مظاہرین نے FTC کے مقام پر بھی 5 گھنٹے تک احتجاج کیا تھا. مظاہرین شارع فیصل پر آئے جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردوں کا حملہ. 5 شہری جاں بحق، 22 زخمی. ترک فضائی دفاعی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے دھاوا بولا. ترک وزارت داخلہ کے مطابق پہلے دھماکہ کیا پھر فائرنگ کرتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوئے. ترک میڈیا کی جاری کردہ ویڈیو میں دہشت گردوں کو عمارت کے باہر اور اندر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے خاتون سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری. TUSAS ترکیہ کی اہم ترین دفاعی اور ہوا بازی کمپنیوں میں سے ایک ہے. استنبول میں رواں ہفتے دفاعی اور ایروسپیس صنعتوں کی نمائش بھی ہونے جا رہی ہے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی انقرہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت. ٹیسٹ سیریز ہوگی کس کے نام؟ پنڈی میں آج سے سجے گا فیصلہ کن مرکے کا میدان. تیسرے اور آخری ٹیسٹ کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی تیاریاں فائنل. پچ بھی ریڈی. 22 گز کے ٹکڑے کو 5 دن بڑے پنکھوں اور 2 دن ہیٹر سے خشک کیا گیا.
دونوں ٹیمز نے پلینگ 11 کا بھی اعلان کر دیا. پاکستان کی وہی ٹیم میدان میں اترے گی جو دوسرا ٹیسٹ جیتی. انگلینڈ کی بھی لوہے کو لوہے سے کاٹنے کی حکمت عملی. ٹیم میں 3 ریگولر اسپنر شامل کر لیے. قومی ریڈ بال کو جیسن گلپسی کہتے ہیں. بلے بازوں کو انگلش بالرز پر دباؤ ڈالنا ہوگا. بین اسٹوکس نے کہا پچ دیکھنے میں اچھی ہے لیکن جیسے جیسے کھیل آگے بڑھے گا اسپن کا کردار اتنا اہم ہوتا جائے گا. میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. حکومت سندھ کا گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گی. محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے عوام کو سہولت ملے گی. کیش ڈیلنگ ختم ہونے سے شفافیت کو فروغ ملے گا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی. کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں ترک وزیر دفاع سے ملاقات. آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال. مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا. محسن نقوی نے کہا تعاون بڑھانے پر ترکیہ حکومت کا خیر مقدم کریں گے. 2 طرفہ تعاون کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے وفود کے دورے ضروری ہیں. پاکستان ایئر فورس کی فضائی مشق انڈسٹریل 2024. فضائی مشق میں ترک، سعودی اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ملکوں کی شرکت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فضائی مشق کا مشاہدہ کریں گے. انڈسٹریل کا مقصد مشق میں حصہ لینے والے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانا ہے، فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے. فضائی مشق علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے. حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی. ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کا ممکنہ متبادل سمجھا جاتا تھا. حزب اللہ کا کہنا ہے آزادی کے مقاصد تک مزاحمت اور جہاد کا راستہ جاری رکھیں گے. لبنان پر اسرائیلی حملے جاری. جنوبی لبنان میں 5 افراد شہید، متعدد زخمی. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے. تل ابیب میں سائرن بج اٹھے. امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے بعد سعودی عرب چلے گئے. اینٹونی بلنکن کہتے ہیں جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. اسرائیل کو ایران کے میزائل حملے کے رد عمل میں کشیدگی سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں کفن بھیج دو تاکہ پیاروں کو دفنا سکیں. مظلوم فلسطینیوں کی پکار. اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں قیامت برپا کر دی. ہر طرف لاشوں کے ڈھیر. 19 روز سے جاری محاصرے میں 770 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. غزہ اور مغربی کنارے بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری. مزید 98 فلسطینی شہید. دیر البلاح میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا ایک اور کارکن لقمہ اجل بن گیا. غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری سے پولیو مہم ملتوی. 1,19,000 بچوں کو قطرے پلائے جانے تھے. بابو سر ٹاپ پر برف باری سے وادی کے حسن میں اضافہ. سیاح برف باری دیکھ کر خوش ہو گئے. سردی کی لہر میدانی علاقوں تک بھی پہنچ گئی. پنجاب کے میدانی علاقوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں کے لیے اسموک وارننگ جاری. لاہور میں اسکولوں کے اوقات تبدیل. 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک اسکول 9:15 بجے سے پہلے نہ کھلیں. اسمبلی کلاس رومز میں کرانے اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت. 31 جنوری تک لاہور میں ہر قسم کی آتش بازی پر بھی پابندی عائد.